قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی۔ وہ بار بار پکارتے اور للکارتے تھے کہ کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو سامنے لاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے آپ کے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود، انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے اور بہت آگے بڑھتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے اور منہ سے جو آیا وہ بتاتے رہے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا کہ ان کی قوم کو کہہ ڈال دیا۔ انسان ایسے بھوکے، وہ انسان ہماری طرح تو تھے ہی نہیں، بلکہ 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے نہ کمزور ہوتے، جوان تندرست اور توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب قید آ گیا اور ان کی قوم کو بہت زیادہ افاقے ہونے لگے، اب ان کو بھوک زیادہ لگنے لگی اور وہ اپنی ضرورتوں کا گلا بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے، حرام بھی کھا گئے، یعنی کہ جو چیز ہاتھ میں آتی، سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، لیکن اس پر بارش کا قطرہ نہ گرا، نہ زمین سے کوئی دانہ نکلا، جہاں تک کہ درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے بھی چبا گئے۔ قید بہت زیادہ پڑ گیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ تو جب مصیبت آتی ہے پھر ہم اوپر والے کو پکارتے ہیں، جب وہ کام کر دیتا ہے پھر ہم سرکش ہو جاتے ہیں، پھر انہی پتھروں کو پوجتے ہیں اور ان کی ہم صبح شام پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ ایک بادل سفید تھا، ایک بادل سرخ تھا اور ایک بادل کالا تھا۔ تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ان کی آپس میں وہ کہنے لگے کہ سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کالا بادل چاہیے۔ آواز آئی کہ پہنچے گا، یہ ضرور پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بارش ہوگی، تو پھر ساری قوم اکٹھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل بھیجا، یعنی کہ وہ بادل کالے ہی آیا۔ کہنے لگے وہ دیکھو، انہوں نے بادل کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو بارش آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم خود سے کہتے تھے کہ کون ہے ہم سے بڑا، کون ہے ہم سے طاقتور، تو ہمارے سامنے آئے، جو ہمیں کچھ کرے، ہم تیار ہو جائیں۔ اب آپ تیار ہو جاؤ، اب دیکھو کہ کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا، 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے، سر ٹکراتے تھے، پھر گھومتے تھے، سر ٹکراتے تھے، بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے۔ تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا، گیند کی طرح یہ لوگ اچھلتے اور پھر یہ لوگ آپس میں ان کے ساتھ ٹکر جاتے، ان کی کھوپڑیاں بھی پھٹ گئیں، ان کے بھیجے بھی ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے الٹا کے ان کو زمین پہ مارا تو سر الگ ہو گیا، ان کا دھڑ بھی الگ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ میں اس کا بھی صفایا کروں۔ اس کے بعد کوئی نظر نہیں آیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ یہ کام قوم عاد کرتی تھی۔ پھر دوسری جو قوم آئی، پھر قوم سمود آ گئی، انہوں نے سنا تھا کہ آگ کو تو اڑا دیا، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنا لیے کہ ہمیں وہ ان کے گھروں کے اندر چھپ گئے کہ اندر ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اندر تو ہوا بھی جا نہیں سکتی، تو وہ کہاں تک اندر جائے گی۔ لیکن انہوں نے نافرمانی نہیں چھوڑی، برے کام انہوں نے نہیں چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا، آج ان کا انجام دیکھو۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں ہلاک کر دیا۔